وسيدنا ونبينا مولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتا جاهليا. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہم ثنا بجاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ اپنی بارگاہ میں چند منٹ اس کی ہم نے سنا کی جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی فضائل الہی بیان کیے جائے، اور اس کے ذریعے سے مومن کی قلوب کے اندر ایک نورانی جگ پیدا ہو جائے کہ خداوند جل کی توفیقات میں سے کہ ہم اور آپ اس جگہ بیٹھ جا رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، کیونکہ آج کا دن امام سے مخصوص ہے، اور امام زمانہ کی ایک دعا ہے: اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ، پروردگار مجھے اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ تو کہتے ہیں یہاں تک جو آ گئے ہم، یہ توفیق، ہم یہاں بھی آ گئے، توفیق پروردگار ہے۔ اچھے کام کی توفیق اللہ دیتا ہے، اور اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر برا کام کون کراتا ہے؟ اچھے کام کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ یہ دعا ہے: اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ۔ آج کی دعا ہے، یعنی تو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ پروردگار کو گناہوں سے دور رکھے، پروردگار مجھے کار خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ کہتے ہیں آپ کو توفیق ہی نہیں ہوتی سلام کرنے کی، آپ کو توفیق ہی نہیں ہوتی صلہ رحم کرنے کی۔ بھئی توفیق کے وسائل فراہم کرنا، مقدمات فراہم کرنا ہمارا کام ہے۔ جب ہم قدم بڑھائیں گے کہ حرکت میں برکت ہے، جب آپ کام اچھے کریں گے تو اللہ آپ کو توفیقات میں اضافہ کرتا رہے گا، لیکن ہاتھ روک لیجئے گا تو خداوند عالم بھی کہتا ہے کہ تم رک رہے ہو، تم مجھے یاد نہیں کرو گے، ہم تمہیں یاد نہیں کریں گے۔ صلوات تو اس جگہ پہ آنے کے بعد یہ فرش جو ہے ہم کو عرش تک لے جاتا ہے، فرش ہم کو عرش کی بلندیوں سے اوپر لے جاتا ہے۔ فقط ہماری نگاہ بصیرت ہونا چاہیے نگاہوں کے اندر، انہیں بڑے مسائل ہمارے سامنے کہ ہم بہت سے افراد آپ کہتے ہیں پیغمبر کی دفن میں ہونا فضائل ہے کہ نہیں ہے، پیغمبر اسلام کے قبر کے قریب ہونا فضائل ہے کہ نہیں ہے، لیکن فضائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اندر رذائل پائے جاتے ہیں۔
رضائل بھی ہے. بھئی پیغمبر شمر بھی پیغمبر امام حسین کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ امام کے سینے پہ سوار ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہم امام کو کیسے دیکھیں گے؟ بھئی شمر امام کو دیکھ رہا ہے، ذبح بھی کر رہا ہے، معرفت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے. لہذا ہمیں یہ نہیں کہ ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، فرض کریں ہم مکہ و مدینہ کربلا پہنچ گئے تو ہم بہت بڑے آقا ہو گئے، بہت بڑے مولانا ہو گئے. نہیں عزیزو، شرط یہ ہے کہ ہم نے لیا کیا ہے. ایک سلوات ہم نے لیا کیا ہے وہاں سے. بڑی اہم چیز ہمارے پاس ہے. یہ سب کچھ ہمارے پاس جو چیزیں مل رہی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے انسان توسل کرے، دعا کرے، جو ہم کو مل جا رہی ہیں اس کو بچائے رکھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ سوچنا 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک گھنٹہ تفکر ساعت افضل من 70 سنہ، کہ ایک گھنٹہ سوچنا 70 سال کی عبادت میں 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. جب انسان ایک گھنٹہ عالمانہ سوچے، یہ نہیں جاہلانہ فکر کر رہا ہے اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا یہ کرتا وہ کرتا، ہمارے پاس جو فلاں فرض ہے یہ مشین ہوتی یہ کرتا وہ کرتا یہ کرتا. نہیں، عالمانہ، عالم بن کر عالمانہ یعنی وہ فکر کرے، اصلاحی فکر اگر انسان رکھتا ہے، غور کرتا ہے تو 70 سال کے عبادت سے افضل ہے. بھائی حر کتنا بڑا انسان تھا، لیکن جیسے ہی اس نے در اہل بیت کے بارے میں غور کیا، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. بھائی ساری باتیں ایک طرف تھی، لیکن جب غور کیا کہ حسین کے مقابل میں جانا کیا ہے، جب غور کر لے گا تو انسان عارف ہو جائے گا، خود بھی بچا اور غیروں کو بچا لیا. سروات پڑھے محمد. یہ انسان غور کرے. پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ آ رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. اب مالا قلوب اقفال ہوا، لیکن مجھے آپ چیخنا اور چلانا نہیں. صبح کا ٹائم ہوتا ہے، انسان بڑے پیار و محبت اٹھاتا ہے، انسان اٹھ جائیے، ہے کہ نہیں؟ صبح کا ٹائم. ایک بات اور عرض کر دیتے ہیں کہ سروات صبح کا ٹائم دیکھیے بہت سی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پہلے نمبر پہ آیا ہوں، میرا فریضہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں میں. باقی آپ حضرات دعاؤں سے نوازیے گا. داد دینا، اٹھانا، چڑھانا اللہ کا کام ہے. توجہ کر رہے ہیں. اور رفعنا لک ذکرک، آپ سے بتائے سوال کر کے کیا جائے کہ پیغمبر اسلام جب اس کائنات میں آئے، آنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا. ابھی 4 مہینے کے 5 مہینے کی شکا میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا. دنیا میں آئے 4-5 سال کے گزرے، ماں کا انتقال ہو گیا. اب کیا کہا یتیم عبداللہ، کس نے اٹھایا کس نے گرایا؟ سوال میرا کس نے اٹھایا؟ ایک یتیم کو ہم دیکھتے ہیں اس کائنات میں لوگ ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لیکن آج اسی یتیم عبداللہ کا نام ہر مسلمان لے رہا ہے. پوری قوم لے رہی ہے. کوئی گھنٹہ باقی نہیں ہے، کوئی سال باقی نہیں ہے، کوئی دن باقی نہیں ہے جہاں پر ایک مؤذن کھڑا ہو کر پیغمبر کا نام نہ لے رہا ہو. یعنی یوں کہا جائے 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ نہیں ملے گا کہ پیغمبر کی حمد و ثنا نہ کی جائے. ایک سلوات پڑھے. مولانا تو ہم لوگ کی ایک ذہن بن چکا ہے، میں کر رہا ہوں ذہن بن چکا ہے. کبھی کبھی اس دن میں دیکھا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب مولانا کو بلائے تھے، وہ 4 جگہ ہوا تھا، 3 جگہ ہوتا تھا. جھگڑا ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک کو پہنچنا فلاں جگہ کو، حیدرآباد پہنچنا ہے، فلاں جگہ پہنچنا ہے، 3 جگہ پر. وہ کہاں پہ سفر کرتے وہ، اور 3 جگہ وعدہ لیے بیٹھے ہیں. کیوں بلایا گیا کہ ان کے نام سے مجمع آ جائے گا. اہل بیت کہاں گئے؟ خدا کہاں گیا؟ ان کے نام پر مجمع. جب مجمع کے لیے آپ بلا رہے ہیں تو اس کے اجر مجمع سے لیجیے گا. صلوات پڑھو. عزیزو غور کے بارے میں کہا جا رہا ہے، غور کیجیے. غور کیوں نہیں کرتا ہے آدمی؟
عرض کر رہا ہے غور کرو. ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, سورہ غاشیہ. کیا تم غور نہیں کرتے ہو کس کے بارے میں؟ اونٹ کے بارے میں. کیف خلقت, کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو اس کے بارے میں؟ آسمان کے بارے میں بغیر سکون کے کیسے اللہ نے کھڑا کر دیا؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو اس کے بارے میں؟ جبال کے بارے میں, پہاڑ کے بارے میں, کہ کیسے اللہ نے اس کو ٹھہرا رکھا ہے, سکون بنا رکھا ہے. یعنی اللہ کے نہ غور کرو. اور اکثرهم لا یفقرون, اکثرهم لا یعقلون, اکثرهم لا یشعرون. قرآن کی اکثریت یہ ہے کہ غور نہیں کرتے ہیں, اکثریت وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے ہیں, اکثریت وہ ہے لا یشعرون جو شعور نہیں رکھتے ہیں. یعنی اکثر وہ ہے جو غور ہی نہیں کرتے. ہم آ تو رہے ہیں بس میں پیغمبر میں, ہم آ تو رہے ہیں بس میں نبی میں آ رہے ہیں, یا یوں کہا جائے ہم مجلسوں میں آ رہے ہیں, لیکن غور نہیں کرتے. بھائی وقت انہیں کے لیے نہیں ہے. مسئلہ آج یہ ہے کہ وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو تیر چلائے اور اس کا نشانہ ہم نہ بنے. تیر چلانے والا تیر چلا کے چلا جائے اور نشانہ وہ افراد بنے جو حاضر نہیں ہے. بھائی ہم قرآن کریم کہ ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہوا ہو. یعنی اگر جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو, اگر بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ, اگر خاص خاشع نہیں ہو تو اللہ کی بارگاہ میں خاص خاشع ہو جاؤ, اگر تواضع نہیں ہے تو تواضع آ جائے. صلوات پڑھے تو قرآن کہہ رہا ہے تم غور نہیں کرتے ہو کس کے بارے میں؟ اونٹ کے بارے میں. تو تدبر بڑی اہم چیز ہے کہ کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اونٹ کے بارے میں بڑے جو تحقیق کی گئی ہے اونٹ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ کہ اونٹ جو ایک جس کو کہتے ہیں عرب صحرائی جہاز کہتے ہیں. صحرا کا وہ جہاز ہے جو 10 دن 8 دن 12 دن کہا جائے وہ اپنی آب و خوراک رکھتا ہے. پریشانی کے بات نہیں ہے, جتنی بھی گرم ہو اور ریتیلی ہوا بھی چلے تو خدا بند عالم نے اس کی آنکھوں میں کہتا وائپر رکھا ہے. وائپر رکھا ہے کہ تیز ہوائیں چلتی ہیں, اگر ہم اور آپ باہر نکلتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں؟ ہیلمٹ لگا دیتے, چشمہ لگا دیتے ہیں کہ ہوائیں اور کیڑے ہماری آنکھوں میں نکالنے پائے ٹکرا جائیں گے ہم. لیکن جو تیز ہوا ریگستان میں چلتی ہے تو اللہ نے اس کی آنکھوں میں پردہ رکھا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے. وہ صحرائی جہاز تیز رفتار چلتا ہے, گھوڑے سے آگے چلتا ہے. صحرا بیابان میں پانی نہیں ملتا ہے اور اس کی خوراک کو اللہ نے کیا رکھا ہے؟ خوراک کیا ہے؟ بہترین خوراک جو کہا جائے فیوریٹ خوراک اس کی جو محبوب غذا اس کی ہے وہ سانپ کھاتا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرا موضوع یعنی تدبر کے بارے میں. قرآن کیا تدبر نہیں کرتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ 21ویں پارے کے اندر ہے. کیا تم غور نہیں کرتے ہو اونٹ کے بارے میں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ اونٹ کے بارے میں تو ہم بھی غور کرتے ہیں اونٹ کیا شے ہے, لمبا چوڑا, اس کی اونٹ ایسی, گردن اس کی ایسی. ابھی وہ جانور جاتا ہے صحرا بیابان میں کانٹے والا درخت کھاتا ہے. ہمارے اور آپ کی اگر زبان کے اندر کانٹے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کانٹا والی چیز محبوب کی غذا ہے, اور بھی سانپ کھاتا ہے. اور اس کے خداوند اعلیٰ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ 8 دن پانی رکھتا ہے اپنے بدن کے اندر خوراک. اور خداوند عالم نے اس کے اندر یہ شعور رکھا ہے اگر وہ سانپ کھا لیتا ہے تو خدا اور بلند آواز سے زور زور چیختا چلاتا ہے جب سانپ کھانے کے بعد. اور یہ جب سانپ کھانے کے بعد شور کرتا ہے چلاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے. جب آنسو نکلتا ہے تو خداوند عالم نے, اور جب سانپ کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پیتا ہے, اللہ نے اس کے ذہن میں رکھا ہے اگر ابھی پانی پی لو گے کہ تمہارے بدن میں زہر پھیل جائے گا اور تم مر سکتے ہو. لہذا چیختا چلاتا ہے. کچھ دیر کے بعد اب جب یہ آنسو گرتا ہے, جب یہ روتا ہے, زور زور روتا ہے, تو خداوند عالم نے اس کی آنکھ کے نیچے
دو گڑھے رکھے ہیں وہاں پر یہ آنسو رک جاتا ہے. لیکن جو ساربان جو اونٹ کو چلانے والا اگر ہوشیار ہے, زیرک ہے, چالاک ہے, پڑھا لکھا ہے, تو فوراً شیشی کے اندر اس پانی کو آنسو رکھ لیتا ہے. اب یہ پوری کائنات میں چلا چلا کے شور کرتا ہے کہ اب جب کہیں بھی کسی انسان کو سانپ یا زہریلا جانور کاٹ دیتا ہے تو یہ آنسو سے علاج کیا جاتا ہے. یعنی اونٹ کا آنسو بھی اگر واقعاً صحیح نکل رہا ہے اور جو ساربان نے رکھ لیا ہے تو اس کا آنسو بھی زہریلا سانپ کاٹ لیتا ہے تو علاج ہو جاتا ہے. تو ایک معمولی سا اونٹ, اس کا آنسو جو ایک انسان کے کہا جائے زہر کاٹ لے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو آج ہمارا آنسو اگر امام حسین کے نام ہی گر جائے اور کیوں نہیں اور کیوں نہیں کرتے اس کے بارے میں. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزو امام زمانہ کی معرفت کے بارے میں. جو شخص بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو لم یعرف نہ جانتا ہو, اس کی موت کفر اور نفاق کی موت, اس کی موت ضلالت اور گمراہی کی موت. جو بھی من ماتا, جو بھی مر جائے, بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو مر جائے اور قرآن کو امام نہ مانے, قرآن کو نہ جانتا ہو. اگر اہل سنت سے بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے, کچھ لوگوں نے, سب نہیں, ورنہ یہ حدیث کو جو ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, بہت سی حدیثوں میں کتابوں نقل کیا گیا ہے. اور علامہ مجلسی نے 40 سند سے اس کو نقل کیا کہ اس حدیث کے بارے میں. اس بلکہ تھوڑا ایک جو جگہ پر ترجمہ کی جائے, من ماتا ولم یعرف, جس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہ ہو, اگر وہ مر جائے تو اس کی موت گمراہی کی موت. جو انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اس کی موت کفر اور نفاق کی موت ہے. بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا یہ حدیث معتبر ہے ہر زمانے کے لیے. تو آج سوال یہ ہوتا ہے کہ دور حاضر کا امام کون ہے؟ بھئی ہر زمانے میں نہیں کہا کہ فقط پیغمبر کے دور میں, اس کے بعد بھی جو دور آنے والا قیامت تک کے لیے, اور پیغمبر نے کہا ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے. کہتے ہیں ہمارے یہاں کی خوشخبری ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ درس اہل بیت علیہ السلام سے جو بچے واقعی درس لیتے ہیں. کہتے ہیں ابھی ایک بچہ ہمارے مکتب میں پڑھنے گیا, 9 سال کا بچہ تھا اور کلاس میں پڑھائی کر رہا تھا. اس نے اپنی مدیر سے پوچھا, پرنسپل سے پوچھا کہ یہ بتائیے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے کلاس ٹیچر, ہماری کلاس 24 بچے ہیں, جو ہمارا کلاس ٹیچر جس میں ابسینٹ ہوتا ہے اس سے پہلے کہتا ہے کہ آپ میں نکل نہیں رہوں گا, لہذا جو ہمارا مانیٹر ہے وہ ہمارا کلاس لے گا. یعنی کسی ایک کو معین کر دیتا ہے کہ بھائی یہ جو گارجین رہے گا, کہ ایسا نہ ہو کلاس وہ اور کلاس کے اندر. آپ جانتے ہیں مشکل کیا ہوتی ہے اگر اسٹاف نہیں آتا ہے. ایک سلوات کی کیوں کلاس کے اندر اگر استاد نہیں ہے تو کلاس ٹیچر اور بچے کیا باہر میں استعمال کرتے ہیں, پورا کلاس خاتمت ہو جاتا ہے, مار پیٹ کے نوبت آ جاتی ہے. لہذا اس نے پوچھا پرنسپل صاحب آپ بتائیے کہ میں اپنی عمر کیا ہے, میں 9 سال کا, میں ہر روز سے دیکھتا ہوں جب میرے یہاں ٹیچر نہیں آتے وہ اپنا ایک جانشین وجہ کرتے بنا کہ تم میرے کلاس کے اندر آج کلاس لے لینا, میں نہیں رہوں گا, ابسینٹ ہوں میں. اور لیکن یہ بتائیے کہ میرا کلاس ٹیچر زیادہ عالم ہے یا پیغمبر اکرم؟ میرا کلاس ٹیچر جب نہیں آتا اس کو پتا ہے کہ اگر میں کلاس نہیں جا رہا ہوں تو کلاس کے اندر مشکل کیا پیش آئے گی, کہ میرا کلاس ٹیچر میں کہتا ہوں کہ زیادہ عالم ہے, پیغمبر اسلام کو اتنا علم نہیں تھا. تمہارا دماغ کیا ہو گیا, کیا کہہ رہے ہو تم کل جاؤ اور اپنے
ولی کو لے کر آنا. ایک سلوات ہو. گھر جانا اور اپنے ولی کو لے کر آنا. تو یہ بچہ بڑا ہوشیار ہے. سوال کیا اس نے, گیا گھر پہ اور جانے کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کو پکڑا. چلیے آج میرے ساتھ کلاس میں, ہمارے پرنسپل نے بلایا ہے. آپ اور یہ بچہ لے کر آتا ہے. پرنسپل نے کہا بھائی کس کو لے کر آئے؟ کہا آپ نے کہا ولی کو لے کر آنا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ولی ہے. کہا ولی ہے؟ کہا جی ہاں میرے ولی ہی ہے. کہا ولی کے معنی کیا ہے؟ کہا ولی کے معنی آپ نے کیا بتایا؟ کہا ولی کے معنی ہے دوست. ولی کے معنی ہے دوست, یہ میرا دوست ہے. کہا ولی سے مراد میری ہے. میں نے آپ سے کہا ولی سے معنی ہے سرپرست, یعنی اپنا گارجین, یعنی اپنے پیرنٹس کو لے کر آنا. تم کس کو لے کر آئے ہو؟ کہا یہی تو میرا ولی ہے, میرے پیرنٹ, یہ میرے دوست ہے. کہا یہ غلط کہا. کہا یہ غلط ہے. تو اگر یہ غلط ہے تو پیغمبر نے غدیر نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو وہاں پیغمبر یہی کہہ رہے, دوست نہیں کہہ رہے تھے بلکہ سرپرست کہہ رہے تھے. مسئلہ یہی سب سے بڑا پیش آتا ہے کہ آج دور حاضر کے اندر جو ہمارا جو مکتب ملا ہے, مکتب اہل بیت ملا ہے, سب سے عمدہ مکتب ہے, سب سے بہترین مکتب ہے. جو اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اور آپ اس کے بارے میں غور کرنا ہے. قرآن کریم میں اکثر کا غور کرو. میں نے آج کا دن جمعے کا دن امام زمانہ سے مخصوص ہے. اگر ہمارے یہاں ہفتے میں 7 دن ہے تو ہمارا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 7 دن جو ہمارے ائمہ سے مخصوص ہے. ہمیں کم سے کم 10 ملنا چاہیے. 10 تو 7 دن ہے ہمارے ائمہ سے مخصوص ہے. بڑی اچھی بات ایک بزرگوار نے کہی ہے, کہا کہ جمعے کے دن صبح جمعہ کسی شخص نے ہمارے دفتر بات کی. ہم نے کہا دروازہ کھیلی کھلتے ہیں. دیکھا باہر نکل کے دیکھا, لباس, نورانی چہرہ, اور اس کے علاوہ خوشبو آ رہی ہے. میں نے سلام کیا. کہا آپ کون؟ کہا آپ کون؟ کہا آپ تو ان کے صبح شام یاد کرتے ہیں. کہا اتنی صبح آنے زحمت کیوں کر دیا آپ نے؟ کہا آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں صبح و شام, اس کے علاوہ بھی پھر ذکر کرتے رہتے ہیں, یا صاحب زمان کہتے ہیں. میں تمہارے پاس آ گیا ہوں, اب آپ کہتے تو جلدی کرتی ہے. دیکھیں توجہ کریں, آج ہم اور آپ تو کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں امام زمان علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ 24 گھنٹہ ہم اور آپ جس کو واقعہ کہا جائے, جس کو چاہتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں, جس سے دوستی کرتے ہیں, اس کو فون کر دیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹے کے اندر جس کو انسان چاہتا ہے, محبت کرتا ہے, کم از کم یاد کرتا ہے, فون کرتا نہیں کرتا یار. تو اگر ہم اپنے زمانے کے امام کو چاہتے ہیں, ان کو مانتے ہیں, کہ ہم نے ارتباط قائم کیا اپنے امام سے. کیوں کہا جائے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے 15 شعبان مخصوص کر دیا ہم نے. ہم نے اگر لیٹر لکھنا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ 15 شعبان کو رضا لاتے ہیں. تو کیا یہی دستور محبت ہے؟ یہی دستور محبت ہے جس سے انسان عشق و پیار کرے, صرف ہم محضان ایک مرتبہ نامہ لکھے. قرآن نے کہا تدبر کرو. میں آج کچھ پڑھنے نہیں آیا ہوں, تدبر کے بارے میں کہا گیا ہے, غور کے بارے میں کہا گیا. تدبر کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن کریم پڑھتے ہو, اس کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟
کیا تمہارے عقل کے اوپر اللہ نے تانے لگا دی ہے؟ اکثریت قائل لا یعقلون، عقل ہے غور نہیں کرتے۔ پھر قرآن دعوت دے رہا ہے غور کرنے کے بعد۔ اگر آج دور حاضر کے اندر ہمارے دروازے پہ کوئی انسان جس کو ہم یاد کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، وہ ہمارے دروازے پہ آ جائے تب بات کرے کہ بھائی آپ نے مجھے یاد کیا، صاحب زمان کا نعرہ بلند کیا تھا، میں آ گیا دروازے پہ۔ آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے، جو بہت بڑی مشکل یہ ہے جو آج ہمارے یہاں کہا گیا کہ شیعت کو خراب کرنا ہے، شیعہ کو جو قوم جو سربلند ہو رہی ہے، پوری کائنات میں پھیل رہی ہے، ان کا نام پوری کائنات میں روشن ہو رہا ہے، یہ شیعت اگر ایسے ہی رہے گی تو پوری کائنات میں چھا جائے گی۔ میں نے سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے اس واقعہ بھی نقل کیا جو امریکائی تھا، اس نے پورے کائنات میں جائزہ لیا، دیکھا اس نے کہ اس نے ایک جملہ کہا کہ جو حسین تمہارے پاس ہے، اگر وہ حسین ہمارے پاس ہوتے تو پوری دنیا کے اندر ہم ایک پرچم لگاتے اور لگانے کے بعد امام حسین کی طرف ادھر دعوت دیتے، یعنی عیسائی ہر پوری کائنات کو ہم عیسائی کر دیتے۔ جو حسین تمہارے اندر ہے، جو حسین تمہارے پاس ہے، تمہارے حسین کے نام جاذبیت پائی جاتی ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ آج سب سے بڑا ریسرچ کیا گیا ہے کہ اگر شیعت کو ختم کرنا ہے تو ان کے پاس دو چیزیں ہیں، ان کے پاس دو چیزیں، ان کو دونوں کو ایک افسانہ بنا دو۔ دو چیز ہمارے پاس ہے اور واقعی انسان کو پرواز کرنے کے لیے، ایک جانور کو پرواز کرنے کے لیے، اڑنے کے لیے دو پر چاہیے۔ اگر ایک پر بھی کمزور ہو جائے گا تو جانور پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کو ڈیفنس کرنا ہے، لڑنا ہے، تو دونوں ہاتھ چاہیے۔ ایک کا نام قیام عاشور، ایک کا نام ظہور امام زمان صلوات۔ اس کے بارے میں غور کریں، ہمارے پاس کوئی، ہم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا؟ ابھی 2 مہینے 8 دن ماشاءاللہ سے ہم لوگ نام حسین پہ یکجا ہو جا رہے ہیں، اور یہ کم نہیں نام حسین پہ یکجا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہمارے پاس ہے۔ میں نے بارہا اس کے بارے میں عرض کیا کہ ذکر حسین کوئی معمولی شے نہیں، میں نے عرض کیا سے پہلے جو ایران کے آیت اللہ کریم حائری، عبدالکریم حائری جو مؤسس حوض علمیہ کے، ان سے جب شاہ ایران نے یہ حکم دیا کہ اب آزاداری امام حسین پہ بین لگ گیا ہے، امام حسین کی آزاداری پہ پابندی لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی، تو عبدالکریم حائری، شیخ عبدالکریم حائری کے مؤسس وہاں کے حوض علمیہ کے، وہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا کر رہے ہیں، رو رہے تھے۔ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، مولانا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا امام حسین کی آزاداری پہ پابندی لگا دی گئی ہے؟ اتنی بات ہے، ارے امام حسین کی آزاداری آج ہمارے یہاں مسئلہ ہے، ہم کم صرف افراد جو ہیں کہتے ہیں وہاں مت جاؤ، یہاں مت جاؤ، خدا بندی عالم واقعی ہم سب کی اصلاح فرمائے، یہ عشق حسین ہم سب واقعی داغدار ہو جائیں، لیکن صحیح حسین بنے ہم، جیسے حبیب تھے، حبیب اٹھے اور حسین فرماتے حبیب ایک شب میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، حبیب بن مظاہر ایک شب میں پاسا، متقی، پرہیزگار، فقیہ، علم میں منایا بلایا سے آشنا تھے، حبیب یہ وہ شخص تھے عزیزوں، حبیب یہ جو بھی چاہے امام کے چاہنے والا تو نہیں، ایسے نہیں امام کے چاہنے والے تھے، امام کے محبت میں جہاں تک کہ جملے امام کے چاہنے والوں کے مولا اگر ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی آپ کی محبت میں مجھے قتل کیا جائے، اس کے بعد میرے لاشے کو جلا دیا جائے اور ہواؤں میں اس کو بکھیر دیا جائے، اڑا دیا جائے، پھر بھی میں آپ کی محبت سے باز نہیں آؤں گا۔ اسی لیے امام فرماتے حل الدین الا الحب، کیا دین غیر از محبت ہے؟ جو محبت ہے وہی دین، جو دین وہی محبت ہے۔ سوچیں، غور کریں، محبت، اچھا محبت کیسی، اسی محبتیں تھیں، میں نہیں کر رہا ہوں،
سوچے غور کریں امام زمانہ علیہ السلام، یہ دو چیزیں ہمارے پاس جو ہیں، یہ قیام عاشور، اس کے بارے میں ہم نے کبھی تھوڑی نہیں کہ جو ہم مل جا رہی ہے. تو شیخ عبد الکریم حیدری سے پوچھا گیا کہ آپ ایک مستحب شے ہمارے لیے ہے عزاداری امام حسین ماتم ہونا، نواب پڑھنا، اور اس نے آپ کو تو نماز سے منع نہیں کیا ہے. نماز روزے سے آپ انجام دیتے رہیے، نماز پڑھیے، واجبات ہیں، اس سے نہیں روکا، حج سے نہیں روکا. بھائی آپ دیکھیں حج میں لوگ جاتے رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. حج پہ بہت کم پابندی لگی ہے، حج پہ پابندی بہت کم لگی ہے، روزے پابندی بہت کم لگی ہے. پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ پریشانی کس سے ہوتی ہے؟ مستحب سے. پریشانی کس سے ہے؟ عزاداری سے. عزاداری سے ہر زمانے میں متوکل عباسی کے دور میں آپ نے واقعات سنتے رہتے ہیں ماشاء اللہ کہ امام حسین کے زری کو گرا دیا گیا، مارنے والے جو مجاہدین کو قتل کیا گیا، ہاتھوں کاٹا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا. ایک جائے گا ایک زیارت کرے گا، ایک کو قتل ہونا پر سب کو ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ زمین کو زکا جائے. جیسے حائر حسین بھی کہتے ہیں جو امام کی زری ہے، مزار ہے، جو قبر کی امام کی، وہاں تک دریائے فرات کو لایا گیا کہ یہ دریائے فرات سے یہ امام کا مزار بہ جائے، نام و نشان ختم ہو جائے. لیکن پانی کی اوقات کیا، پانی زندگی سطح میں خلق ہوا، پانی آیا اور دیوار کی طرح ٹھہر گیا. یہ اسے کہتے ہیں حائر حسینی. تو پانی کو لائے گی کہ پانی ذریعے سے بہ جائے، لیکن پانی نے آگے سلام و کلام کیا کہ ہماری اوقات کیا، ہماری اوقات تو اب ہر طرح شاید عبد الحیری کریم حیری سے بتا گیا. پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ نماز روزہ وہی تو ہے، کرتے رہیے. آپ کبھی بھی پابندی نہیں لگی نماز روزے کے اوپر، نماز روزے کو پابندی نہیں لگی، نماز کے اوپر، روزے کے اوپر، حج کے اوپر. اس طرح کی پابندی عزاداری. قسم خدا کی صحیح معنوں میں اگر عزاداری ہو جائے تو انقلاب آ جائے، ریولیوشن آ جائے. صحیح معنوں میں، صحیح واقعہ صحیح معنوں میں اگر امام حسین عزاداری کا کیوں نماز روزے سے منع نہیں کیا گیا. ایک مرتبہ عبد الکریم حیری فرماتے ہیں کہ تم نے بات جو کی ہے نماز روزہ جو زکات یہ واجبات، لیکن تم کو نہیں پتا کہ یہ عزاداری امام حسین یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ مستحب ہے کہ جو کئی ہزار واجبات کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں. یہ وہ عزاداری امام حسین، مجلس حسین، یہ وہ شے ہے جو کئی ہزار عبادتوں کو واجبات اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں. اگر عزاداری امام حسین نہ ہوتی تو نہ نماز ہوتے نہ قرآن ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ایران وغیرہ میں، عراق وغیرہ میں مسجدوں کو پرچم عزاداری کے ذریعے سے سیاہ کر دیتے ہیں، پرچم لگا دیتے ہیں کہ مسجد بھی سوگوار ہے، مسجد بھی حسین کے غم میں سوگوار ہے. کاش کہ ہمارے اس فیض آباد میں بھی یہ پرچم لگایا جائے کہ ہمیں نہیں سوگوار ہے. آپ خود پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ جو آج ہم اور آپ نام بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین کی شہادت کے بعد بیت المقدس جو پتھر اٹھایا جا رہا تھا تازہ خون، اور 40 دن تک جو خون کی بارش ہوتی رہی. جس کپڑے پہ خون کی امام حسین کا آسمان سے امام حسین نے جس کپڑے کے اوپر خون کی بارش ہوئی تھی 40 دن تک، کہتے بلکہ ان لوگوں کا 1 سال تک، یہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کپڑا پھٹ گیا لیکن وہ دھبا خون کا نہیں مٹا. جب ایک معمولی سا خون جو آسمان سے امام کے نام پر گر گیا
وہ مٹ نہ سکا، کپڑا پھٹ گیا، تو نام حسین کیسے مٹ سکتا؟ یہ ہماری اور آپ کی سوچیے نہیں، خلوص لائیے، اداکاری امام حسین میں خلوص شرط ہے، مت سوچیے بھیڑ ہو جائے، بھیڑ کو اگر لائیں گے تو بھیڑ والے آپ کو ثواب دیں، اگر حسین کے نام پر ایک فرد بھی آ جائے، ایک فرد بھی امام حسین کے نام پر یکجا ہو جائے، تو سوچیے کہ ہماری مجلس قبول ہوگی۔ تو عزیز میں عرض کر رہا تھا، جو شخص بھی ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے، امام کا ظہور، امام کے منتظر ہم سب کے سب ہیں، اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تو ایک وقت مجھے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مجلس ٹائم پر شروع ہوتی ہے اور ٹائم پر ختم ہوتی ہے۔ خدا کرے یہ ایک مشق ہو جائے، خدا تم کو مشق کراتا رہتا ہے۔ ماہ مبارک کے 30 دن ہم لوگ مانگتے ہیں کہ بھائی وہ ٹائم ٹیبل دے دیجئے افطار کا تاکہ سحر کا، 30 دن تک لٹکائے رہتے ہیں، گلے میں کہا جائے گھر میں لٹکائے موبائل لٹکائے رہتے ہیں، پھر بھی پابند نہیں ہو پاتے۔ جمعے کا ٹائم نہیں تدبر کرنا ہے بھائی، ہم واہ اور آج ہی کرنا ہے، اپنے کو ماتم کرنا ہے، اپنے اوپر ماتم کرنا ہے۔ جس قوم کے اندر رہبر ایسے ایسے ملے ہم کو، جس قوم کے اندر رہبر آیت اللہ خان آیت اللہ خمینی صاحب جب نجف اشرف میں نکلتے تھے اس دور میں، تو گھوڑی جو دکاندار ان کو دے کے گھڑی ملاتے تھے کہ یہ رہبر جا رہا، رہبر دینی وقت سے اٹھتا بڑھتے بیٹھتا۔ یا اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سب کے لیے میں مدرسہ حسین پڑھ رہا ہوں اور نہیں پڑھ رہا ہوں میں۔ آج کسی نے امام پوچھا مولا بتائیے کہ وہ کون سا ٹائم ہے، وہ کون سا ٹائم ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں، سنتے رہتے ہیں آپ حضرات، وہ کون سا وقت ہے جو دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں؟ امام نے کیا جواب دیا تھا؟ پہلے سب ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں۔ امام نے کہا وہ صبح کا ٹائم ہے، نماز فجر کے سے لے کے آفتاب طلوع ہونے تک، یہ ٹائم وہ ٹائم ہے جو جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے، جو بہشت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ نہ صبح کا ٹائم ہے، نہ دن رات کا ٹائم ہے، نہ دن کا ٹائم ہے، یہ جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ جب بندہ اٹھتا ہے تو اس کو شفا بھی ملتی ہے اور عطا بھی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ صبح کا ٹائم ہے۔ اب اسی پہ ہم کبھی آج ہی لوگوں مجھ سے آگے اعتراض کرتے، مولانا صاحب ہمارا بیلنس برابر نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ 2 پر چاہیے، بیلنس برابر چاہیے، امام حسین سے عشق بھی ہو اور آنے والے کا انتظار بھی ہونا چاہیے۔ آنے والا آئے گا، جو تمام شرائط امام حسین کی اصحاب میں تھے وہی تمام شرائط امام زمانہ کے صحابیوں میں ہونا چاہیے۔ تو ادھر بھی اب اکثر ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بتائیں 2 رات دن نماز جو ہے وہ صبح کی کچھ زیادہ میں نہیں کہنا ہے، اشارہ کافی ہے۔ اب آپ آئیے روزے عاشور، امام حسین علیہ السلام سے صحابیوں نے کیا کہا، چاہنے والے مولا ابو تمامہ نے کہا مولا یہ وقت اذان ہے، بھی کچھ کہنا نہیں اس میں، یعنی امام کا چاہنے والا وقت شناس ہونا چاہیے کہ امام سے کیا کرتا مولا یہ نماز کا ٹائم ہے تو ہم ٹائم سمجھیں اس کو، ایسا نہیں کہ میرا عقیدہ ہے بھائی امام کی جب محبت دل میں آتی ہے تو عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزوں، امام کی معرفت، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت جو ہمارے رگ اور ریشے کے اندر ہونا چاہیے، اور انسان کو یہ احساس ہو کہ ہمارا امام ہمارے ساتھ ہے۔
اگر وہ انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو اس کی موت کفر اور ضلالت کی موت ہے، اس کی موت کفر اور نفاق کی موت ہے۔ تو ہر دور میں امام کی شناخت ہونا چاہیے۔ بہت سی باتیں اس میں عرض کرنا دیا، بس ٹائم محدود ہے تو بس اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ آمادہ رہیں کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آنے والا وقت امام آ جائے اور دب الباب کر رہا ہوں، میں نے دیکھا دروازے میں امام کھڑے ہوئے ہیں، امام اسمانا کہ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، امام میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ مولا ابھی ٹائم دیجیے مولا، وقت نہیں ہوا ہے، ابھی گھر کے اندر ہم آمادہ نہیں ہوئے ہیں۔ امام نے کہا میں آج آنا چاہتا ہوں، تم صبح شام دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو یا صاحب زمان کہتے ہو، مولا آ جائیے میں آنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت امام میرے گھر کے اندر آ جائے اور آنے کے بعد کہ بھائی میں آج چاہتا ہوں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں، آج میں 24 گھنٹہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مولا آ گئے تو بسم اللہ تشریف رکھیے۔ امام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں ناشتہ کیا کرتے ہو۔ پھر امام کہتے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے موبائل کو چیک کروں، میں تمہارے موبائل کو دیکھنا چاہتا ہوں تم کس سے بات کرتے ہو، کیا موبائل کو آ رہے۔ مولا یہ سب سر یہ ٹھیک ہے، یہ سب نہیں اچھا لگتا ہے۔ ابھی ہم نے کہا امام کی معنی کیا، امام نے ولی یعنی سرپرست۔ بھائی پیغمبر اسلام نے قدیر میں کیا کہا تھا، جس کا میں مولا ہوں، یعنی تمہارے جان، تمہارے مال، تمہارے نفسوں سے زیادہ اگر امام تمہارا کہہ دے کہ ہم تمہارے موبائل کو چیک کرنا چاہتا ہوں، تم کیا کہیں گے مولا اس میں آپ کے مناسب نہیں ہے، اس کے اندر تو نمبر مولانا فوٹوز ہے، مولا یہ آپ کی شاعر شان نہیں ہے۔ اچھا مولا نے کہا چلیے میں آج دیکھتا ہوں کس سے بات کرنا چاہتے ہو۔ مولا آپ سمجھ کی بات ہے مولا، ارے میرے سامنے ہی سب گفتگو، میں آج چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھوں۔ ارے مولا آپ بیٹھ نہیں پائیں گے، میں چوبائے جاتا ہوں فلاں فلاں جگہ، ہماری زبان یہ، ہماری لینگویج یہ ہے، یعنی ہم اپنی زندگی میں 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ امام کو دے سکتے ہیں۔ مولا آپ ہماری زندگی میں کیسے آ سکتے ہیں جب ہمارا دل صاف نہیں ہے، جب ہمارا موبائل صاف نہیں ہے، جب ہمارا گھر صاف نہیں ہے، جب میرا مزاج صاف نہیں ہے، تو کیسے امام کو دعوت دے رہے ہیں؟ تو مولا کو دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو انداز صاف کر لے، پھر امام کو دعوت دے۔ صلوات بس عزیزو، کربلا کے میدان میں امام نے دعوت دی تھی، موت میرے نزدیک کیسی، میں نے اس سے پہلے عرض کیا امام حسین دعوت دے رہے ہیں، موت کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ موت میری نگاہ میں کیسی ہے، جیسے ایک جوان لڑکی وہ اپنے گردن کے اندر، اپنے گلے کے اندر ایک گلوبند پہننا چاہتی ہے، ہیرے کا گلوبند پہننا چاہتی ہے، اتنا محبوب ہے۔ میرے مولا فرماتے میری نگاہ میں موت ایسے ہی محبوب ہے۔ پھر امام فرماتے کہ موت آج ہمارے یہاں خوف پایا جا رہا ہے موت سے، اگر تم سچے ہو تمنا ہے موت کرو۔ امام فرماتے اور کیا فرما رہے امام فرماتے میری نگاہ میں موت کیسی ہے، جیسے جناب یعقوب اپنے فرزند یوسف سے ملنے کے لیے بے چین تھے، اتنی تڑپ پائی جا رہی تھی، ایسے ہی میں اپنے اسلاف سے اللہ کی ملاقات کے بے چین ہوں۔ آج ہمارے یہاں دنیا محبوب ہو چکی ہے دنیا، اور اسی لیے امام حسین اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کو پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار بس تو ہی گواہ ہے نا، اب تیری بارگاہ میں وہ جا رہا ہے جو رفتار و گفتار میں، جو صورت و صحت میں رسول اسلام سے مشابہ ہے۔ اکبر میدان اقتدار میں جا رہے ہیں، اکبر جو بھی صبح سے گیا واپس نہ آیا، اکبر میدان میں جا رہے ہیں۔ امام حسین نے اپنا لباس پہ رسول اسلام کا لباس پہنایا، امامہ لگایا، لگانے کے بعد جناب زینب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی اماں اس نے جہاد دے دیجئے، میرے لال اکبر تم بھی جا رہے ہو، آپ
کی نگاہ میں اکبر محبوب ہے یا فاطمہ کا بیٹا حسین محبوب ہے؟ اے میرے لال اکبر، ارے ہزار اکبر حسین بھی قربان کر سکتی ہوں، جاؤ میرے لال حسین غریب نے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اے میرے لال اکبر جاتے رہے ہو، ارے جب تک آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اکبر چلے جا رہے ہیں، بس ارباب ازاد ایک ایسا مقام آیا، ایک مرتبہ اکبر نے کیا حق محسوس کی، کوئی پیچھے چلا رہا ہے، مڑ کے دیکھا کوئی اور نہیں، صحیح بات ہمیں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اے میرے لال اکبر، کباب آپ نے اسے جہاں دے دیا، کیوں زحمت دی؟ کہا میرے لال اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، تم کو معلوم ہوتا ایک باپ کی دل میں بیٹی کتنی محبت ہوتی ہے۔ میرے لال جاؤ اکبر، حسین کا بیٹا اکبر جاتا ہے میدان قتال میں جنگ کرتے کرتے ایک وہ مقام آیا، اکبر واپس آتے ہیں، آنے کے بعد کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا ایک گھونٹ پانی ممکن ہو تو دے دیجئے۔ اور باب ازاں حسین سے اس بیٹے نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی، یہ پہلی تمنا ہے، ہر تمنا کو جناب زینب نے پوری کیا، یہ تمنا اخری تمنا ہے۔ اے میرا لال اکبر، اے میرا لال اکبر، ارے پانی ممکن تو نہیں ہے لیکن اتنا ممکن ہے اپنی زبان ارے میرے ذہن میں دے دو، ارے زبان کا دینا تھا کہ زبان کہتی تھی بابا ارے آپ کے ذہن میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اے میرے لال اکبر، ارے میرے انگشتر لے لو، ارے انگشتر کو رکھا، اکبر جاؤ خدا حافظ، جاتے ہیں جنگ کرتے کرتے وہ بھی موقع آیا، ایک دشمن نے مرے ملعون نے ایک ایسا نیزہ اس پر مارا، سنبھلانا گیا، زمین کربلا پر آئے، آواز دی یا بکارک منی السلام، بابا آنے کی زحمت نہ کیجیے گا میرے بابا، اس لیے کہ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی میرے لال اکبر کہا، حسین آگے حسین چلتے ہیں، کبھی گرے تو کبھی شاہد مشکل اٹھے، لکھا یہ کہ 72 جگہ حسین گرے۔ ارباب ازاں حسین پہنچتے ہیں، کیا دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑا ہے، خون میں غلطہ ہے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھے، میرے لال اکبر کیا بات ہے؟ بابا ارے برچی گھنی ٹوٹ گئی ہے۔ حسین غریب نے یا علی کہا، میں کہوں گا یا اے حسین، ارے کس علی کو آواز دیتے ہیں؟ عجب نہیں ابراہیم نے امتحان دیتے وقت ابراہیم کو آواز دی، اے دادا ابراہیم آئیے، آپ نے جب جوان بیٹے کی گردن پہ ارے چاقو رکھا تو آپ کو پٹی بندھی تھی، میں آپ کا بیٹا حسین پٹی بندھی نہیں ہے، سخت امتحان دے رہے ہیں۔ ارباب ازاں حسین کی آغوش میں جوان بیٹے نے دم توڑا، حسین نے لاش اٹھائی، ارے خیمے کا روح کیا، ارے میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ جوان کا انتقال ہو گیا، باپ سے کہا گیا کہ چلیے اجازت دے دیجیے، تو باپ کہتا ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھے دکھائی، ارے لوگوں نے سہارا دیا، وہ وہاں تک لے کر ارے کون تھا؟ اکبر کا لاشا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے جوان کا لاشا ہے، ارے نہیں سمجھتا، لاش خیمیدان میں پہنچی، وات برا وبیا وبال حمل پروردگار عظیم بارگاہ میں عظیم ہستیوں کا واسطہ پروردگار جناب علی اکبر کی لکی ہوئی بچے کا واسطہ خدا ہم سے گناہ صغیر اور کبیر کو معاف فرما، پروردگار کی عظیم بارگاہ میں دست بدعا دعا قبول فرما، پروردگار سے گناہ صغیر اور کبیر کو معاف فرما، پروردگار پر شمع سلام مستقبل فرما، اے پروردگار یوسف کا الزہرا کے ظہور میں تعدیل فرما اور ہم سب کو ان کی آواز میں ساتھ شمول مرحوم سید عقیل حیدر بن سید
محمد تقی کو بچا.